شکریہ. کل رات جو ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کے جو سیاہ ابواب ہیں ان میں سے ایک باب یہ ہے. دنیا کے جتنے بھی جنگیں ہیں نا ان کے بھی قوانین اور ضوابط ہیں. سیاسی لڑائی بھی ہے, گولیوں سے بھی لڑائی ہوتی ہے. جنگوں کے اندر کہا گیا ہے جناب بھی ہو کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہے اس کو گولی نہیں مارنی پیچھے سے. اگر زخمی ہے اس کو مزید زخم نہیں لگانے ہیں, وہ گر گیا ہوا ہے. اگر خواتین ہیں ان کی جن کے ساتھ آپ کی جنگ لڑائی ہوئی ہے وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ان کو آگے سے برا بلا نہیں کرنا, ان پر تشدد نہیں کرنا. یہ اسلام کا قانون ہے. یہ جو پاکستان جس کا آئین لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا, اللہ کی حکومت ہوگی, اللہ کی حاکمیت ہوگی, یہ اس کے آئین کے مطابق ہے. خواتین پر تشدد کرنا, حتیٰ اگر یہ آپ کو ناسزا بھی کہہ رہے ہوں گے آپ کی زیادتی کی وجہ سے, آپ ان کو ناسزا بھی نہیں دے سکتے. چہرے سے کہ آپ بالوں میں ہاتھ ڈالیں, سر سے دوپٹہ اتاریں. ایسا ظلم, یہ ایسا نظام ہم پر مسلط ہے. نہ قرآن مانتا ہے, نہ سنت مانتا ہے, نہ پاکستان کا آئین کو قبول کرتا ہے, نہ کیا اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تہذیبیں ہیں نا, کسی بھی دنیا کی تہذیب کے اندر عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. مولا علی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ آپ کے فلاں سرحدی علاقے میں سفیان غامدی اپنی فورسز کے ساتھ داخل ہوا. یہودی آبادی تھی, ان کے گھروں میں گیا اور بعض خواتین کے پاؤں سے اس نے پازیب چھینے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سن کر مر جائے اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. ایک خاتون یہودی ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, اس کے پاؤں سے پازیب چھینے, چادر نہیں اتاری اس کی, اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں ڈالا, اس کے پاؤں سے پازیب چھینے. یہ سن کے کوئی غیرت سے مر جائے نا, اسے اس دکھ سے مر جائے, اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. حق ایسے ہونا چاہیے, بلکانہ اندی بے جدیر, بلکہ سزاوار ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں. کیا ہمیں ایسا دکھ ہے, ہمارے دل میں یہ درد ہے, ایسے ہوا ہے, اور گزشتہ کتنے عرصے سے ایسے ہو رہا ہے. مرد جو ہوتا ہے نا, مرد جس میں غیرت ہوتی ہے, وہ اپنے دشمن کی ماں بہن کی بھی عزت کرتا ہے اور اس پر ظلم کے خلاف بولتا ہے. رات ظلم ہوا ہے, وردی میں ہوا ہے, لباس پہن کے ہوا ہے, وردی دنیا نے دیکھا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, صرف ہر مسلمان کا مسئلہ ہے, ہر غیرت مند اور باضمیر کا مسئلہ ہے. یہاں کہ ہمیں کسی کے ساتھ حساب کتاب چکانے نہیں بیٹھے ہیں, اس ظلم کے خلاف اٹھے ہیں جو ہوا رات کو. عمران خان کا جرم کیا ہے؟ وہ جیل میں تھا, جیل سے پہلے کو چھوڑ دیں ہم, وہ جیل میں تھا. انہوں نے الیکشن کرانے سے پہلے اس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا. لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے اور 2/3 اکثریت دی اس کو. ان کو غصہ ہے, عوام سے غصہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیے ہے, اس کو کیوں عوام اس کے ساتھ ہے. آپ سوچو, اگر تم اپنے اندر عمران خان جیسی خصوصیات پیدا کر لو, لوگ تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں گے. صحیح بات. تم سچائی پر ڈٹو, تم بےغیرتی چھوڑو, غیرت مند بنو, تمہارے اندر ضمیر اور وجدان زندہ ہو, لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو, رول آف لا کو مانو, آئین کو مانو, عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پاکستان کے عوام پاگل ہیں. تقریباً ایک قسم کا پاکستان کا عوامی سطح پر عمران خان کے حق میں اجماع ہے لوگوں کا, لوگ اس کے ساتھ ہیں, اجماع ہے. ساری قوم پاکستان کی مور دین 90% پاگل ہیں, دیوانے ہیں, احمق ہیں.
جو ان کے ساتھ ہیں، وہ خوبیاں تلاش کرو جو اس میں ہیں، تم میں نہیں ہے۔ لہذا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ نظریے پہ پہلا تجربہ کیا تھا؟ ہر کوئی کمپرومائز ہوتا تھا، ہر کوئی ہوا ہے۔ وہ جوان مرد ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، نہیں جھکتا ان کے آگے، اور ان فرعونوں کو نہ قبول نہیں ہے، ان پاور پالیٹکس کرنے والوں کو، اقتدار کے بھوکوں کو نہ برداشت نہیں ہے۔ کوئی ایسے دیکھے سر اٹھا کے، کیوں؟ سر اٹھانا قبول نہیں ہے، اس نے سر اٹھایا ہوا ہے۔ لہذا ہم، خدا گواہ ہے، ہمارے دشمن کی بہنوں پہ بھی ظلم ہوتا نا ہم ساتھ ہوتے، ہم مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہیں۔ بے شک مجھے نہیں پتا ان کے والد کا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس قبیلے کی ہیں، مظلوم ہے، وہ اپنے مظلوم لوگوں کی آواز بنی ہے، لوگوں نے ان کی آواز سننا شروع کی ہے، یہ آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ حق ہے، آئینی قانونی ہر لحاظ سے آ کے جائیں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں، ان کے بھی جو جیل میں قیدی ہے اس کے بھی بنیادی حقوق ہے، جیل میں رہنے والے کی بھی حقوق ہے۔ دوستو، ظلم کی تعریف جو کی جاتی ہے نا، کسی کا حق نہ دینا، حق چھیننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ یہ پورا سسٹم جو ہم پر مسلط ہے یہ ظالم ہے۔ خدا نے کہا لا ترکنوا للذین ظلموا، ظالموں پر اعتماد مت کرو۔ ہم ظالموں پر اعتماد کرتے ہیں، پھر مصیبتیں مصیبتوں کا شکار ہیں، معاشی بحران، سیاسی بحران، ہر لحاظ سے تباہی و بربادی۔ ابھی غزہ اپنی فورسز بھی بھیجنا چاہتے ہیں، عمران خان نے کہا تھا نہیں بھیجنے، نہیں کہا اگر عمران خان ہوتا یہ نہیں ہونا تھا۔ میرا تجربہ ہے، میں بعض لوگوں سے جانتا ہوں، ملا ہوں، یقین کریں فلسطین کے لوگ، عرب دنیا کے جو رسک کرنے والے لوگ ہیں، وہ عمران خان کو اپنی ایک امید سمجھتے تھے جب اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آپ ان لوگوں کو لے کے آگے جن میں عوام کی جڑیں نہیں ہیں، اب انہوں نے پاور کہاں سے لینی ہے؟ امریکہ سے، نیتن سے لینی ہے، انہوں نے نیتن سے، اسرائیل سے۔ وہ میرا ساتھ دے گا، ہم یہاں رہیں گے، اپنے وہاں پر ظلم کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے عوام صبر کی حالت میں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ پریشر کے مقابلے میں نہ ٹوٹنا۔ یہ پریشر ڈالتے ہیں لوگ، عمران خان سے دور ہوتے نہیں ہوئے، نہیں توڑ سکے انہیں، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر کرنا یعنی ڈٹ جانا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے، حق پر اور سچ پر۔ عمران خان کسی گولی مار رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، خدا نہ خاصا کرپشن کر رہا ہے، کیا جرم ہے اس کا؟ اور یہ جو اس کو جنہوں نے جیلوں میں، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو غاصب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ یقین کر لیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہے۔ آپ جب لوگوں کے گھروں میں گھسو گے، وردی پہن کے گھسو گے، ایک دن ہوئے گا لوگ اس وردی کا بھی احترام چھوڑ دیں گے، اور اس وردی کے دشمن تم خود ہو۔ صحیح بات، تم خود برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ کاش تمہارے ساتھ عقل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے، ایسے لوگ ہوتے جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں، جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود بہرے نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوتے، تمہیں کچھ چار عقل کی باتیں بتاتے۔ ایسے سسٹم نہیں چل سکتا، 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ لہذا ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں پاور ہے سب کی مذمت کرتے ہیں، سارے قابل مذمت ہیں، تماشا دیکھ رہے ہو تم۔ لہذا بھول جائیں کہ آپ کے اس تشدد سے ہم ڈر جائیں گے، انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کا، چونکہ مظلوم ہے وہ، چونکہ پاکستان کے عوام کی امید ہے وہ، چونکہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے، خدا کے دین کے مطابق بھی ہے، وہ حق سچ پہ ڈٹا ہوا، حق سچ کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔
لہذا ختم کرتا ہوں، لہذا ہم عمران خان کی بہنیں بڑی بہنیں، ہماری بڑی بہنیں ہیں، یہ ان کے جس نے سر میں ہاتھ ڈالا ہماری بہنوں کے سر میں ہاتھ ڈالا ہے، جس نے کی چادروں کو چھینا ہے اس نے ہماری بہنوں کے دوپٹوں کو چھینا ہے، یہ نہیں بھولیں گے، نہیں بھولیں گے ہم اس کو، ہم اپنی ان بہنوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، پورے ملک کی بہنوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سمبل ہے ان کا۔ میرے بھائی بات سنیں، آپ کو بہت جلدی ہے، میری جان دو منٹ باتیں کرنے دو پلیز، کام ہے تو آپ جلدی ہے تو آپ چلے جائیں، اور لوگ بھی موجود ہیں یہاں پر، پلیز بات کرنے دیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ ناراض ہوتے ہیں بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں نا، پلیز نہ ہونا، ٹھیک ہے، آپ بات کرنے دو پلیز۔ لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں، اس وطن کے تمام مظلوموں کے ساتھ، چاہے کسی قوم نسل زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ وطن کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، یہ جدوجہد رکنے والی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ آنے والا یہ جمعہ جو ہے، یہ جمعہ سب کا امتحان ہے، ہم نے اسے یوم سیاہ کے طور پر کہا ہے، 21 تاریخ ہے 21 تاریخ ہے، یہ جمعہ آنے والا ہے، آج بدھ ہے، یہ یوم سیاہ کے طور پر بنائیں گے، ہم نے اعلان کر دیا ہوا ہے، پاکستان پورے کے اندر کالے جھنڈے لگائیں، کالی پٹیاں باندھیں، نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں، اور پورے ملک کے اندر حبیب جالب کا وہ جو کلام ہے جس میں ایک مصرع اس کا یہ ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پاکستان اس وقت تباہی و بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے، اس وقت پاکستان میں کوئی متفقہ آئین نہیں ہے، ایک ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو فیڈریشن کو بچا سکے، جو پاکستان کی تمام اقلیتوں کو اکٹھا رکھ سکے۔ متفقہ آئین ختم ہو چکا ہوا ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے، ملک خطرناک قسم کے بحرانوں کی لپیٹ میں ہے، متنازع آئین۔ آپ مجھے بتائیں، خدا بنایا گیا نا، جو امیونٹی دی جاتی ہے تا حیات، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ یہ جو خدا بنے، کیوں خدا بنے؟ آپ کے خوف سے بنے ہیں، آپ کے ڈر سے بنے ہیں، بننے کی کوشش کی۔ فرعون نے بھی کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی سسٹم میرا چلے گا، قانون میرا چلے گا، آرڈر میرا چلے گا، میں رب ہوں۔ یہ رب بنے ہیں، سسٹم ان کا، قانون کالا، قانون ان کا، ہر چیز ان کی کالی اور سیاہ ہے، سب ظلم کرنے والے لوگ، سب کا آرڈر ہمارا، نظام ہمارا، سسٹم ہمارا نہیں۔ یہاں پر وہی چلے گا جو پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت چاہتی ہے، جو لکھا ہوا ہے آئین میں، اقویت اللہ کی ہے، قرآن سپریم ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، سیور رائٹس ہے، سب لوگوں کو ملیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور پاکستان کو ایک بہترین پاکستان بنائیں گے۔ ہم مایوس اور نا امید ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ان سب کے کرتوت دیکھ رہا ہے، ان جھوٹوں کے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مت مایوس ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، منع کیا، گناہ ہے رحمت سے مایوس ہونا، نا امید ہونا اللہ سے۔ ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ خان صاحب بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ان کی جملے کہ میرا سوائے اللہ کے کسی پر توکل نہیں ہے، کسی پر بھی توکل نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو جو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آخری سوال، عمران خان جیل میں جانے کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ اور ان کالے کرتوتوں والوں کی عزت بڑھی ہے یا ذلیل ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے، خدا کا شکر نہ بجا لائیں۔ لہذا جمعے کے دن ہم سب کا امتحان ہے، اس وطن کے لیے، مظلوموں کے لیے، آئین کی سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے ہم اٹھیں گے۔ اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، عمران خان، یہ ان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے، ظالموں اور غاصبوں کو، کہ یہ پاکستان کی آخری امید، اگر یہ نکل گئے نا خدا نخواستہ بیچ سے، دنیا کی کوئی طاقت گولی کے طور پر، گولی کے ذریعے، بم کے ذریعے، توپ کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے جمع اور اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے یہی امید ہے پاکستان کی،
عمران خان صاحب، پاکستان کے یہ سارے لوگ 90% سے اباب لوگ، یہ پاکستان کی امید ہے، ہم نا امید نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ شیطان ہے اور کوئی نہیں ہے. شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ علامہ. لیکن جی صفاقیت کے دور میں آپ نے سنا کل کیا ہوا، اس بربریت کے دور میں اب بھی ہم یہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. آج بھی سب کے باوجود دل میرا خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے سارا دن سپریم کورٹ میں گزارا ہے، ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی میں گیا ہوں. اب بھی ہم استدعا کرتے ہیں کہ ہماری درخواستیں سنو. یہ بہنوں کا آئینی قانونی حق ہے کہ وہ ملیں اپنے بھائی سے. عمران خان کا یہ حق ہے کہ ان کے وکلاء ان سے ملیں، ان کے رفقا ان سے ملیں. تو آج بھی میں وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. نہیں دل کرتا تھا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹائیں، لیکن ہم میں سے کچھ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون اور اس سے بڑھ کر شرافت کے مطابق چلے. کچھ تو شرافت کی اقدار ہیں جو زندہ رہیں اس ملک میں، تو ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے. آپ نے سنا جذبہ کیا ہے میرے بھائیوں کا، ہماری آپا کا، تینوں آپاؤں کا جذبہ کیا ہے، پاکستان کے عوام کا اس وقت رویہ کیا ہے. لیکن خدا کے لیے کچھ ہوش کرو، اس مملکت کو اکٹھا رہنے دو. اس مملکت میں آئین اور قانون کا کچھ شائبہ باقی رہنے دو. اس کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. وہ زبان کی آزادی ہو، صحافت کی آزادی ہو، ضمیر کی آزادی ہو، ووٹ کی آزادی ہو، ان چیزوں کو قائم رہنے دو. ایک مہذب معاشرہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر تم یہ باقی نہیں رہنے دو گے تو پھر وہی بربریت ہے جو کل شام ہم نے دیکھی. تو ہم بھرپور کوشش کریں گے اس ملک کو ہم شرافت سے آگے بڑھائیں. اس ملک میں ہم پاکستان کے عوام کی آواز بنیں، ان کے دکھ درد کا مداوع کریں. لیکن ہمارے سامنے جو اس وقت طاقت ہے وہ نشے میں چور ہے، طاقت کے نشے میں چور ہے. وہ یہ سمجھتی ہے اس کو باہر کی آشیرواد حاصل ہے، وہ اس ملک میں کچھ بھی ظلم ڈھا سکتی ہے. لیکن ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اذان ہو گئی بس کافی ہے. ایک سوال جواب ہوں گے. سوال جواب. ہاں ضرور. یہاں پہ آپ دیکھیں پاس اپنے بلاگ کو آپ روک. یہ والا چل ویری ٹھیک ہے ہو گیا. اچھا میں جواب ہوگی بات. اب سوال لے لیں، سوالوں کے جواب بیٹھیں گے. آپ کا ذکر کر جی ضرور ضرور شہزادی صاحب. جی تابع دار جی. ہاں بالکل. جی مکمل رابطے میں دونوں کے ساتھ. شروع میں نے کہا ارسلان کو میں نے کہا آپ کو ڈی جی نے بھیجا ہے، آپ تسلی رکھیں، آپ ویٹ کریں، آپ کو سوال کا موقع ہم دیں گے. ڈی جی کے تو یہ دونوں بیسٹ ہیں، دونوں بیسٹ ہیں. جی اب آپ کے سوالات ہم لیں گے مختصر. علامہ صاحب آپ نے مظلومیت کی بات کی تو پاکستانی قوم کب سے مظلوم ہے؟ کیا پورا قوم مظلوم ہے اور کس کے ہاتھوں مظلوم ہے اور کیا جو قوم ہے پھر کرنا کیا چاہیے؟ میڈم سے میرا سوال ہے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن کی بات کی فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کی، تو آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کیا جا رہا، تو کیا آپ کو خوف ہے کہ نوٹیفیکیشن تک ملاقات نہیں ہونے دیا جائے گا؟ اور ساتھ ساتھ اگر ادا کریں کہ خان صاحب ہو جاتا ہے ساری قوم مظلوم ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں؟ میرا سوال ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے آپ کو ذمہ ٹھہرایا ہے، تو کیا مریم نواز کے پاس اتنا اختیار ہے؟ جی علامہ. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے جو مظلوم ظلم کے آگے اٹھتے ہیں. جو ظلم سہنا شروع کر دیں اور ظلم کے آگے چپ ہو جائیں، خدا و متعال کی مدد نہیں کرتا. یہ گناہ بھی ہے،
اسے ظلم پذیری کہتے ہیں. ظلم پذیری, ظلم کو قبول کر لینا اور اس کے آگے چپ ہو جانا گناہ ہے. مظلوموں کو اٹھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے, اور پاکستان میں مظلوموں کی تعداد 25-26 کروڑ ہے, اور یہ ظلم کرنے والے مٹھی بھر ہیں. ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جس دن نکلے قافلے. ابھی تو 8 فروری کو نکلے تھے نا ووٹ ڈالنے کے لیے, ایک دن آئے گا یہ اپنا حق چھیننے کے لیے پھر نکلیں گے, یہ ضرور نکلیں گے. ابھی تک یہ ناکام ہو چکے ہیں. لہذا مظلوموں کی ذمہ داری ہے میدان میں نکلیں, ہم سب نکلیں میدان میں, گھروں میں نہ بیٹھے. آپ بھی مظلوم ہو, آپ کا بھی حق معلوم ہے, آپ پر بھی پی کا ایکٹ لگا ہے, آپ کے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں ہونی چاہیے تھی, بولنا چاہیے تھا, آپ برداشت کر گئے ہو. اس ظلم کو آپ نے سہ لیا ہے. اگر ہم ظلم سہتے رہیں گے یہ آگے بڑھتے رہیں گے. اگر ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے, آپ مجھے بتائیں پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہو, یہ گھروں سے باہر نکل سکیں گے؟ پاکستان میں چھپنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی. یہ تو ایک بچی فاطمہ ہے, اس کو مردوں نے اٹھا کر وین میں پھینکا, پرزنر وین میں پھینکا. نادیہ بلوچ, آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن, وہاں جو قتل ہوئے تھے ان میں 2 خواتین کو بھی گولی ماری گئی, جن میں سے ایک حاملہ تھی. وہ قتل, اس پر ہم بولتے رہتے نا, پیچھے نہ ہٹتے نا, آج یہ نہیں ہونا تھا. ظلم کے آگے چپ رہیں گے, ظالم جری ہوگا, جسور ہوگا, آگے بڑھے گا. لہذا عمران خان اس وقت وارث ہے پاکستان کے 29 نومبر کے شہیدوں کا, 26 نومبر کے شہیدوں کا, جتنے بھی شہید وارث ہے کھڑا ہے. اگر شہیدوں کا وارث اگر چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے, پھر وہ اور کو مارتے اور کرتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ظلم کے خلاف اسٹینڈ, ظلم جس پر بھی ہو, ہمارے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں PLP کے ساتھ, لیکن جو ظلم ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ. ظالم اور مظلوم کے حوالے سے پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. ظالم ایک ہی نسل کے ہیں, ہم مظلوم بھی ایک ہی نسل کے ہیں. ہماری نسل اور قوم اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ ہم مظلوم ہیں. اچھا سر, علامہ صاحب یہ جو ان کی بات ایک سوال کرے بھائی, ایک شراز جی. حیدر شرازی, جیو نیوز سے. گزشتہ شب پولیس کا رویہ آپ نے دیکھا, یقیناً خواتین کے ساتھ قابل مذمت کی ہے, لیکن سوال یہ کہ بیرسٹر گوہر گزشتہ روز سپریم کورٹ کے باہر کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر سے کچھ تبدیلی کی جائے. تو سسٹم سے اندر تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں افراد کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی حکومت کو گھر بھیج دیں, تو مطلب یہی ہوگا کہ انہیں افراد کو ہی فیسیلیٹیٹ کریں اور انہیں کے ساتھ پھر مان لیں کہ جو ہوا ہوتا رہا, ٹھیک ہے, اب آپ کے ساتھ ہی چلیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, ایسا ہمارا ہرگز کوئی رویہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم اس ریاست کے وفادار ہیں, اس آئین اور قانون کے وفادار ہیں. ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں حکومت قائم ہو. یہ مطلب ہے جو ووٹ ملا ہمیں اس ووٹ کو مانا جائے, اس کا تقدس بحال کیا جائے. ہمارے مقدمات عدالتوں میں پڑے ہیں, وہاں ان پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا, مقدمے وہیں کے وہیں جامد ہیں. اگر آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھے تو اس سسٹم کے اندر حکومت جو ہے وہ عمران خان اور PTI کی ہے, ہم اس کے حقدار ہیں. یہ مطلب ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک منٹ ٹکا آپ کریں, بول لیں, خان صاحب کی جانب سے بڑی واضح ہدایات تھیں. میں جواب دیتا ہوں. اجازت دی جائے گی وہاں سے